جب لوگ بے حس ہو جائیں اور اپنے مسئلے کے لیے، اپنے دکھوں کے مداوے کے لیے، اپنے زخموں کے پھائے کے لیے میدان عمل کے اندر نہ نکلیں، تو پھر ایسی قومیں جس انجام سے دوچار ہوتی رہی ہیں وہ تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ لیکن الحمدللہ پاکستان کے اندر رہنے بسنے والی ملت اسلامیہ اس حوالے سے بیدار، صرف سیاسی کارکن نہیں، سڑک پر چلنے والا عام آدمی بھی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جو سیاسی کارکن ہیں، سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ سڑک پر چلنے والے اور جوتے گانٹنے والے اور چھابڑی لگانے والے اور چھوٹے موٹے دکاندار اور پتھر ڈھونے والے، ان سب سے رابطہ کریں کہ تمہارے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، اس کے اندر شریک ہو۔ بڑوں سے توقع مت رکھیں، آپ سرمایہ داروں سے اور جاگیرداروں سے اور ان کی ذریت سے اہل علم تک یہ بات پہنچائیں کہ علم کا تقاضا کیا ہے، علم کس سمت میں جد و جہد کا مطالبہ۔ جب معاشرے کے اندر غربت بڑھتی جاتی ہے، حالات خراب ہوتے ہیں، تو کرپشن بھی بڑھتی ہے۔ ویسے یہ بات دوسرے طریقے سے بھی ہے، یعنی کرپشن کا، بدعنوانی کا اور لوٹ مار کا سبب غربت ویسے نہیں ہے، کیونکہ زیادہ کرپشن تو مالدار لوگ کرتے ہیں، زیادہ لوٹ مار تو سرمایہ دار کرتے ہیں، جن کی دولت پہلے ہی سے کروڑوں اور اربوں کے اندر ہے، وہی لوٹ مار بھی زیادہ کرتے ہیں۔ اسی لیے ایک بات اور بھی درمیان میں آتی ہے، یہ جو خبریں چھپتی ہیں نا کہ فلاں آدمی نے اپنے بچوں کو گولی مار کر خود بھی خودکشی کر لی، دل برداشتہ ہو کر، غربت اور ہاتھوں لاچار ہو کر، میرا خیال یہ ہے کہ یہ خبر اس طرح سے نہیں ہے۔ خبر تو اس طرح دینی چاہیے کہ ملک کے اندر کم از کم 8 کروڑ لوگ ہیں کہ جو نان شبینے کے محتاج ہیں، خودکشی نہیں کرتے، غربت کے باوجود، قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہونے کے باوجود، محرومی کی دلدل میں دھسے ہونے کے باوجود، مجبوریوں کی ایک پوری دنیا چاروں طرف سجانے کے بعد خودکشی نہیں کرتے۔ کروڑوں لوگ نہیں کرتے خودکشی، اس لیے کہ مسلمان کا جو آخرت پر ایمان ہے وہ اسے خودکشی سے روکتا ہے۔ بعض اوقات نمازوں کی طرف نہیں لے جاتا وہ ایمان، اس کو بعض اوقات اور خرابیوں سے نہیں بچا پاتا ضعف کی وجہ سے، لیکن خودکشی کے حوالے سے مسلمان اپنے آپ کو یہ جو اکا دکا باتیں اس کو خبر نہیں کہا کرتے۔ خبر تو یہ ہے کہ غربت کے باوجود لوگ خودکشی نہیں کرتے، محرومیوں کی خبر تو، لیکن یہ کہ ہمارے یہاں کوئی لکھنے والا اس پر لکھے، کوئی کہنے والا اس موضوع پر کہے اور بات کرے کہ مسلمانوں کے دیکھیے سب سے اچھے معاشی حالات تو جاپان کے ہیں، سب سے زیادہ خودکشیاں تو وہاں ہوتی ہیں۔ جو خودکشی کرتا ہے وہ اس وجہ سے تو نہیں کرتا کہ میرے مال جو ہے کم ہے، زیادہ مال ہوتا ہے۔ سارے اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر خودکشی کی وارداتیں اور شرح جو ہے بہت زیادہ ہے، حالانکہ تعلیمی اعتبار سے آج کی اصطلاح میں جس کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، وہ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، ڈگری یافتہ بھی ہوتے ہیں، مالی اور معاشی طور پر بھلے چنگے بھی ہوتے ہیں، خودکشیاں بہت کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس بات، اور مسلمانوں کے معاشرے میں اس پاکستان کے اندر کروڑوں لوگ خود ایسے ہیں کہ جو فی الحقیقت غربت کی نچلی ترین سطح سے بھی نیچے زندگی بسر، خودکشی نہیں کرتے۔ کوئی 1 2 4 آدمی کرتے ہیں جس کی خبر آ جاتی ہے، بچوں کو مار کر، بیوی کو قتل کر کے، یہ بیوی نے بچوں کو 1 2 3 4 5 10 ہوں گی، 10 بھی نہیں ہوتی ایک دن کے اندر۔ تو ہمارا معاشرہ اس اعتبار سے اپنے عقیدے کے حوالے سے، اپنے ایمان کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے حوالے سے ایک مضبوط اور صحیح فریکوینسی پر ہے۔ یہ تو قیادت سے محروم ہے، یہ تو چوروں اور لٹیروں کے حوالے ہو گیا، یہ تو وعدہ کر کے مکر جانے والوں کے سپرد ہو گیا۔ اس لیے میرے دوستو، یوم احتجاج کیسے منایا جائے؟ میں ممبر پر بیٹھ کے تقریر کر دوں میرا احتجاج ہو گیا، آپ سامنے بیٹھ کر سن لیں، کچھ اتفاق کریں، کچھ پوری طرح اتفاق نہ کریں، لیکن کہیں کہ چلیں ہم بھی یوم احتجاج میں شریک ہو گئے۔ تو کیا خیال ہے جب ہم مسجد سے باہر نکلیں گے تو مہنگائی کم ہو چکی ہوگی، پیٹرول کی قیمتیں نیچے آ چکی ہوں گی، ڈیزل کے بارے میں ریوائز شیڈیول آ گیا ہوگا، ہم بھی ایسے کوئی سادہ ہو گئے گزرے نہیں ہیں کہ کسی کو یہ خیال کوئی بھی نہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ مسکرا رہے ہیں اس وقت میری بات سن کر کہ مولوی صاحب اچھی اچھی باتیں کر رہے تھے، کیسی باتیں کرنے لگے؟ ایسا بھلا کہیں ہو سکتا ہے؟ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں کر ہو سکتا ہے؟
یہ جتنے احتجاج کرنے والے اگر پورے شہر کے اندر صرف 100 بھی ہوں، یہ 100 احتجاج کرنے والے جو بات کی تہ کو پہنچ گئے ہیں، وہ اس نتیجے تک پہنچ چکے ہیں کہ اس کے خلاف احتجاج، ان کو معاشرے کے اندر پھیل کر، یہ تو ایک دن کا یوم احتجاج ہے نا، ہر روز روز احتجاج، ہر شب شب احتجاج، ہر صبح صبح احتجاج، مسلسل پھیل کر لوگوں کو یہ کہنا چاہیے جن کو تم نے ووٹ دیے تھے وہ تمہارے دشمن نکلے ہیں، وہ امریکہ کے دوست ثابت ہوئے، وہ تمہاری زندگی گزارنے کے طریقوں کو تلپٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ تمہیں غریبی کے بھور کے اندر ان کو آئندہ ووٹ مت دینا ورنہ پھر یہی سما دیکھنے کو ملے۔ اس لیے ذمہ داری تو انہی 100 آدمیوں کی، یہ 500 آدمیوں کی، یہ 5000 آدمیوں کی ہے کہ وہ شب و روز محنت اور مشقت کے نتیجے میں لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں، ان کے دل و دماغ کی دنیا کو مطمئن کریں کہ ان کا جو ووٹنگ بیہیویئر اور ووٹنگ پیٹرن ہے کہ ووٹ دیں گے چوروں کو، توقع رکھیں گے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں۔ اور وہ کراچی کے لوگ پلٹ پلٹ کر پوچھتے ہیں صاحب ٹارگٹ کلنگ بہت ہو رہی، دہشت گردوں کو ووٹ دو گے ٹارگٹ کلنگ ہی ہوگی اور کیا ہوگا؟ کوئی ایک ٹارگٹ کلر پکڑا گیا؟ کیسے پکڑا جائے؟ جن کی حکومت ہے وہی یہ کام کر رہے ہیں، حکومتیں اپنے آپ کو تو نہیں پکڑا کرتی۔ چوروں اور لٹوروں کے نام پر جس کو چاہے پکڑ لیں، ٹارگٹ کلنگ۔ جب دہشت گردوں کو ووٹ دو گے تو ٹارگٹ کلنگ ہوگی، جب کرپٹ لوگوں کو، بدعنوان لوگوں کو، چوروں اور لٹیروں کو ووٹ دو گے تو مہنگائی میں اضافہ ہوگا، امریکہ کی خدمت ہوگی، ڈرون طیارے حملے کریں گے، چاروں طرف کے حالات میں اندھیرے ہیں کہ جو بڑھنے کی، دور تک پھیلنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے جتنی تعداد میں بھی آج لوگ یوم احتجاج کو سمجھ کر اس میں حصہ لیں، ان کا کام یہاں سے شروع ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا یہاں پر۔ کہ ماشاءاللہ مظاہرے میں ہم گئے تھے، ہم نے نعرے بھی لگائے، تقریریں بھی سنی اور کی، اور بہت کامیاب مظاہرہ تھا صاحب، بہت اچھا احتجاج لوگوں نے کیا، کافی تعداد، یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ تو پہلا، بارش کا پہلا قطرہ ہونا چاہیے۔ مسلسل لوگوں تک عوام سے رابطہ، مسلسل ایجنڈے سے ان کی واقفیت، اور چار طرف کے حالات میں ملت اسلامیہ پاکستان کو جس گرداب نے آ گھیرا ہے اس سے نجات کے لیے ان کو ووٹ دینے۔ جب معاشرے میں تبدیلی کا یہی راستہ ہے تو اسلامی نظام کا بھی یہی راستہ ہے، شریعت مطہرہ کو لانے کا بھی یہی راستہ ہے، اللہ رسول کے فرامین اور احکام کو ماننے کا بھی یہی راستہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں یہ جو پوری مغربی دنیا ہے یہ پہلے ہوم ورک کرتے ہیں نا، کسی مسئلے پر اپنے اہل دانش اور بینش کو، اپنے تھنک ٹینکس کو اسائنمنٹ دیتے ہیں، ٹارگٹ دیتے ہیں کہ اس پر کام کریں۔ یہ اسلام کی بڑھتی ہوئی حقانیت اور تحریک ہے، پچھلے 40 سال سے بالخصوص اس پر کام ہو رہا ہے کہ اسلام کے بڑھتے ہوئے قدموں کو کیسے روکا جائے۔ 1 درجن سے زیادہ اسلام ہیں جو مغرب نے متعارف کرا دیے، یہ سلفی اسلام ہے، یہ صوفی اسلام ہے، یہ سیاسی اسلام ہے، یہ ایکسٹریمسٹ اسلام ہے، یہ ٹیررسٹ اسلام ہے، کچھ کو اس میں تقسیم کر دو، اس خانے میں بھیج دو۔ خود مسلمانوں کے معاشرے میں دانشوروں کی یا سو کالڈ دانشوروں کی، اہل علم کی ایک ایسی تعداد موجود ہے کہ اس پروپیگنڈے کا شکار بھی ہوتے ہیں اور اس کو دور تک پھیلاتے اور پہنچا۔ پولیٹیکل اسلام، یہ جو سیاسی اسلام ہے، آپ کو معلوم ہے مغرب کی جتنی قیادت ہے، سیاسی قیادت ہو یا علمی اور اہل قلم کی قیادت ہو، وہ کہتے ہیں اسلام سے ہم کو کوئی اختلاف نہیں، آپ نمازیں پڑھیں، آپ روزے رکھیں، آپ حج کیا کریں، آپ مسجدیں تعمیر کریں، چاہیں تو اپنے مدرسے بھی آپ بنائیں، لیکن سیاست سے مذہب کو الگ رکھ رہے، پولیٹیکل اسلام، سیاسی اسلام کی طرف نہ جائیں۔ اور یہ سیاسی اسلام پھر وہ کہتے ہیں کہ مار دھاڑ کی طرف لے جاتا ہے، جہاد کا نام نہیں لیتے، اس لیے کہ جہاد کے اندر ایک تقدس ہے، ایک احترام ہے، ایک چاہت ہے، ایک شوق ہے، اس کی طرف بڑھنے کا ایک ذوق ہے جو لوگوں کے اندر موجود ہے، اس لیے سیاسی اسلام۔ حالانکہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کوئی جب تک کہ وہ سیاسی نہ ہو۔ مثلا قرآن پاک پڑھے بغیر اور مانے بغیر کون مسلمان ہو سکتا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، پڑھتے چلے جائیے 3 آیتیں۔ وہ فاسق ہیں، وہ منافق ہیں، وہ کافر ہیں کہ جو اللہ کی آیات کو
اور اس کے احکام کو لے کر نہیں چلتے، نادر اس کو قائم نہیں کرتے، یہ تو خالص سیاسی بات ہے۔ امام تلاوت کرتا ہے، لوگ غور و خوض کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اس کو سنتے ہیں، جتنے احکام کی بات آئے گی، معاشرے کو قائم کرنے کی بات آئے گی، پورا قرآن اس سے بھرا پڑا ہے۔ کس آیت سے آپ انکار کریں گے کہ یہ سیاسی آیت ہے، یہ غیر سیاسی آیت ہے، یہ پولیٹیکل اسلام کی نمائندگی ہے، یہ نان پولیٹیکل اسلام کی؟ یہ تو میں نے ضمناً ایک بات عرض کر دی کہ پوری مغربی دنیا اسلام کی پیش رفت سے، اسلامی تحریکوں کی پیش رفت سے، اسلامی جد و جہد سے خوف زدہ، اور بجا طور پر انہیں خوف زدہ ہونا چاہیے، اور بجا طور پر ہمارے شوق ذوق میں اس جد و جہد سے اضافہ ہونا چاہیے، بہت گزرنے کے ساتھ اس میں بڑھوتری پیدا ہونی چاہیے۔